نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا۔ بلا تمہید میں اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو بہر صورت حلال قرار دیا ہے، روا کیا ہے، جائز کیا ہے، ممکن قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں رکھی ہے جس میں انسان جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ایک مشتری بنتا ہے اور ایک بائع بنتا ہے، ایک خریدار ہے اور ایک سودا فروش ہے۔ تو وہ اللہ و رسول کی ہدایات، تعلیمات، تربیت کے مطابق حلال و حرام کے پہلو کو سامنے رکھ کر جو لین دین کر رہا ہے، ایک چیز نقد یا ادار بیچ رہا ہے اور ایک دام سے بیچ رہا ہے، ایک قیمت سے بیچ رہا ہے، اور دوسرا اس کو نقد دام دے کر یا ادار دینے کے وعدے پر وہ اس سودے کو طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تجارت اور سوداگری اللہ اور رسول نے معاشرے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دنیا کے کاروبار کو، دنیا کے معاملات کو نمٹانے کے لیے اس قسم کی تجارت و سوداگری کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو اللہ نے اور اس کے رسول نے روا کیا ہے۔ اور سود جو بھی شکل لگتا ہے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے دور سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس کی حرمت قائم رہی ہے اور آج بھی قائم ہے، اور قیامت کی صبح تک سود کی حرمت حلت میں اس کا ناجائز ہونا جائز ہونے کی صورت میں کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ حرام رہا ہے اور حرام ہے اور حرام رہے گا، اور اس کی خطرات، نقصانات اور انجام کا بیانک ہونا قیامت کی صبح تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سود ہے اور حرام ہے، جو بھی شکل ہے، جو بھی قسم ہے وہ حرام ہے، اور کاروبار جو اللہ اور رسول نے کرنے کے لیے اجازت دی ہے اور روا رکھا ہے وہ روا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کاروباری جائز شکلوں کو اپنانے اور اس کو کرنے کی توفیق دے، اور سود کی جملہ شکلوں اور صورتوں سے، اقسام و انواع سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی ہم رسوا نہ ہوں اور آخرت میں جو بھیانک انجام ہوگا، جو تحقیرانہ منظر سود کا کام کرنے والوں کے ساتھ پیش ہوگا، اللہ ہمیں اس حشر سے، اس انجام سے، اس تحقیر و تذلیل کے پہلو سے ہمیں بچائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔